خواجہ سعد رفیق کیا سوچ رہے ہوں گے اس پہ، کیونکہ انہوں نے بھی تو کالجز سے یونیورسٹی سے اپنے سارے یہ سیاسی کریئر کا آغاز کیا تھا. شرازی صاحب کچھ سوچ بچار ہو رہی ہوگی اس پہ؟ آج اصل سیاستدان اصل ماں سامنے آئی ہیں بھائی. نہیں، وہ ماں جو ابھی تک میرا خیال میں جوتے مار رہی تھی، اب وہ اگر پیار کرنے لگی ہے تو آسما آپ کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس ملک کے نوجوان طبقے پہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو پہلے اپنے منسٹرز پہ بھی کچھ انویسٹ کریں کہ جو فائر وال کو فائبر وال کہتے ہیں، یا اسی طرح باقی معاملات ویکسین لگوانے پہ تالیاں بجانے لگتے ہیں. ہاں، مطلب ہے کہ ان کو بھی پہلے میرا خیال میں، کیونکہ یہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں بالخصوص جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں. ہمارا نوجوان طبقہ ان کو آئیڈیالائز کرتا ہے. تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ جو خاتون ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر عدم تشدد پہ یقین رکھتی ہیں، وہ ڈیسنسی پہ یقین رکھتی ہیں، لیکن جب آپ نئی جنریشن کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو کریں تو جو سلیکشن آف ورڈ ہے آسما بڑا درست ہونا چاہیے. یہ گاند، یہ اس طرح کے الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی عام بول چال میں الفاظ کو، یہ سلینگز ہیں، گویا کہ ان کا استعمال کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. ڈکشنری میں الفاظ ضرور موجود ہیں لیکن بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن عام گفتگو میں ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ کریں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی اسی طرح کی گفتگو کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی جب آپ سیاست کرتے ہیں تو کچھ آپ کے موافق ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، لیکن مخالفین سے متعلق آپ اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لیں، گویا کہ جو 26 نومبر کو ہوا، جو بھی اس کا ذمہ دار ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آسما کہ کیا کسی اس ملک کی عدالت نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ 26 نومبر کو آنے والے لوگ دہشت گرد تھے، خوارج تھے، شر پسند تھے؟ اور میرے بھائی جب وہ عدالتوں سے اسٹیبلش ہو جائے اور آپ نے سارے ایویڈنس پرووائڈ کرنے، ریاست کا کام تو یہی ہے نا کہ جو آپ بیانے لے کے آ رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ عدالتوں میں جائیں، کیونکہ آپ نے مقدمات بنانے، فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. اگر آپ نے کرنا ہوتا تو آپ ایف آئی آر نہ کاٹتے. ایف آئی آر کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان معاملات کو آپ عدالتوں میں لے کے جائیں گے، اور یہ اس ملک کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دہشت گرد قرار دے یا ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی. تو آپ اس سے پہلے گویا کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے، اشتہارات پہ اشتہارات چل رہے ہیں. تو میرا خیال میں ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. وہ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں، وہ اس ملک کے اندر ایک اچھا پولیٹیکل کلچر لا رہی ہیں، لیکن جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ تو اس کے بالکل منافی ہے. گویا کہ جو ان کا طرز سیاست ہے جس میں وہ مخالفین کو سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہ رہی، تو پھر میں یہ کیسے تصور کر لوں کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ اصل میں کرنا بھی یہ چاہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو گند کہیں، کسی کو دہشت گرد کریں، یہ عدالتوں پہ چھوڑیں. ہاں، آپ کا کام ہے کہ گڈ گورننس کو آپ نے میک شور کرنا ہے، اپنے صوبے میں کیجیے گا تاکہ وہاں پہ لوگوں کی جان محفوظ ہو، وہاں پہ لوگوں کا مال محفوظ ہو، وہاں پہ لوگوں کو روزگار میسر ہو، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوں، وہاں پہ بیرونی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انڈیکیٹرز آپ نے پازیٹیو کر دیے تو اس طرح کی تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لوگ مان جائیں گے کہ واقعی آپ الگ سے عمل جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس طرح کے بیانات کے.